بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے واجب الاحترام قابل سب احترام بزرگوں بھائیوں عزیزوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلا جمعہ ہے 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلامی تاریخ کی پہلے دن میں خلیفہ دوم سسر رسول سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت سے آپ کی زندگی حالات پر کچھ معروضات عرض کرنے ہیں۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں بہت نمایاں ہے۔ بڑی فضیلت والے، بڑے کردار والے، بڑے اپنے آپ کو دین کی خاطر لگانے اور کھپانے والے تھے۔ آپ کا اسلام لانا بھی بڑا عجیب ہے، آپ کا اسلام کے لیے قربانیاں دینا بھی بہت عجیب معاملات اور واقعات ہیں، اور آپ کا دنیا سے شہادت پا کر کے جانے کا انداز بھی بڑا عجیب اور بڑا نرالا ہے۔ جس انداز سے آپ اسلام میں آئے، کوئی دوسرا صحابی اس طرح نہیں آیا۔ مکہ کے اندر مسلمان چھپ چھپا کر عبادت کر رہے ہیں۔ دار ارقم نامی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند مسلمانوں کو لے کر بیٹھے ہیں، چھپ چھپا کر اللہ کو راضی کیا جا رہا ہے۔ خطرہ ہے کسی وقت کوئی کافر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسلام مغلوب ہے، کفر طاقتور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بند جگہ میں، اس تنگ جگہ میں اللہ سے لو لگا رہے ہیں۔ اللہ اسلام کو عزت چاہیے، اسلام کو عروج چاہیے، اسلام کو ترقی چاہیے، اسلام کو ہم نے دنیا میں پھیلانا ہے۔ ہم تو ایک بند کمرے میں ہیں، تنگ کمرے میں ہیں۔ یہ کافر تو یہ کہتے ہیں یہاں سے آگے اسلام پھیل نہیں سکتا۔ یہ اللہ ایک ان کی سوچ ہے، ایک ان کا فیصلہ ہے، اور ایک احکم الحاکمین ہے۔ آپ کا امر چلتا ہے، آپ کا حکم چلتا ہے۔ آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عروج عطا فرمائیے۔ دن دہاڑے صحابہ اندر بیٹھے عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور اس زمانے میں ننگی تلوار کا مطلب ہوتا تھا کسی کی جان لینے کے لیے آدمی آ رہا ہے۔ دار ارقم کے دروازے پہ پہنچے، صحابہ نے روک دیا، عمر صحیح نیت سے آئے ہو، اندر جانے کی اجازت ہے۔
مگر جو آپ کی حالت ہے، جو انداز ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ صحیح ہو. اگر غلط نیت سے آئے ہو، یا جان لے کے چھوڑیں گے یا جان دے کر چھوڑیں گے، اندر جانے کی اجازت نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ اندر اندر سے خوش ہو رہے ہیں کہ راتوں رات جو اللہ سے میں نے لو لگائی تھی، اللہ سے رابطہ کیا تھا، اللہ کو کال ملائی تھی، وہ کال صحیح لگی ہے، بات بن گئی ہے. آپ کو اندازہ ہوا گیٹ پر بحث مباحثہ چل رہا ہے. آپ نے فرمایا اگر عمر آیا ہے تو اسے آنے دیجیے، اگر عمر آیا ہے تو اسے آنے دیجیے. آپ خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میری دعاؤں کو سن لیا ہے. اتنے جریر انسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پانی پانی ہو گئے. عمر کیسے آئے ہو؟ آپ جان رہے اندر سے کہ اللہ نے میری صداؤں کو، میری التجاؤں کو، میری دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے. اللہ کے نبی، میں تو آپ کا خادم بننے آیا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں. صحابہ کی خوشی کی انتہا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے. آپ نے فرمایا حضرت جبریل آئے ہیں صحابہ، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے بتلایا ہے کہ اللہ کے نبی، جیسے زمین والے آج عمر کے اسلام لانے پر خوشی منا رہے ہیں، میں آپ کو یہ خبر دینے آیا ہوں آسمان والے فرشتے بھی حضرت عمر کے اسلام پہ خوشی منا رہے ہیں. سبحان اللہ. عزیزو، کیا عزت ہے. ہم تو دنیا داری میں عزت سمجھتے ہیں، مگر جو عزت اللہ نے اسلام کے اندر اور کلمے کی زندگی کے اندر رکھی، عزیزو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. زمین پہ بھی خوشی ہے، آسمان پہ بھی خوشی ہے. اسلام کے ساتھ عزت ہے. عمر تو مکہ کے جریر انسان تھے، طاقتور اور بہادر انسان تھے. آپ کی طاقت کا چرچا تو اسلام سے پہلے بھی تھا، مگر وہ عزت نہیں پا سکے جو اسلام کی وجہ سے ملی ہے. آج ہم اسلام کو چھوڑ کر کے، مذہب سے دور ہٹ کر کے اگر عزت کے متلاشی، عزیزو، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہمیں لگ گئی ہے. ہم عزت چاہتے ہیں مگر اسلام کو چھوڑ کر کے، کلمے کو چھوڑ کر کے. عزت اللہ رب العالمین نے کلمے کے اندر رکھی ہے. آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، مسلمان چھپ کے عبادت کر رہے ہیں. آپ نے اعلان فرمایا آج کے بعد دار ارقم کے اندر چھپ کے عبادت نہیں ہوگی. عمر اسلام لائے اور چھپ کے عبادت ہو. جا کر بیت اللہ کے اندر گئے ہیں، اعلان کیا ہے محمد کے غلام بیت اللہ کے دروازہ کھول کر عبادت کریں گے. جو جرت والا ہو، جو ہمت والا ہو، طاقت والا ہو، عمر نے اسلام قبول کر دیا ہے، آ کر راستہ روکے اور ہمیں عبادت سے روک کے دکھائے. حالات موافق نہیں ہیں. دنیا ساری کفر کی ہے، عروج کفر کا ہے، طاقت کفر کے پاس ہے. مگر بتائیے کتنا بڑا ایمان ہے. آج تو ہم کسی غیر مسلم کی پارٹی میں، محفل میں جاتے ہیں، ہمیں اپنے حلیے کو چھپانا پڑتا ہے، شرم فیل کرتے ہیں، یہ ہم سے کیا لیں گے. عزیزو، اسلام کو چھپانا نہیں ہے. لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ. ساری دنیا میں اس اسلام کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم پہنچا کے چھوڑیں گے. بیت اللہ آباد ہو گیا، وقت گزرتا گیا، ہجرت کا وقت آیا، صحابہ چھپ چھپا کے ہجرت کرنے لگے. آپ بلندی پہ آئے، مکان کی چھت پہ چڑھے، اعلان فرمایا مکہ کے لوگوں، آج میں اپنے نبی کے حکم پر مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں. جسے اسلام ہجرت کہتا ہے وہ ہجرت کرنے جا رہا ہوں. جس کی طاقت ہو، عمر کا راستہ روکنا چاہتا ہو، آ جائے. عمر نبی کے حکم پر مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے والا ہے. سر عام، کھلے عام اسلام کو رواج دینے والے، اسلام کو تقویت دینے والے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑا عجیب انداز آپ کے اسلام لانے کا تھا. عزیزو، آپ نے اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے، میرے آپ کے لیے،
مذہب اسلام کے لیے جو قربانی دی ہیں، کافر بھی اعتراف کرتے ہیں اگر مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا ساری دنیا پر اسلام کا راج ہوتا۔ جب آپ کے بارے میں غیر مسلم یہ کہہ رہا ہے ہمیں آپ کی ضرورت کا، آپ کی بہادری کا، آپ کی ایمان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عمر تمہارا ایمان اس لیول کا ہے، ایمان کی چاشنی، ایمان کا نور اس لیول کا ہے، عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پہ تم چلتے ہو شیطان اس راستے سے نہیں آ سکتا۔ ہمارے ساتھ 24 گھنٹے شیطان ہے، گھر میں شیطان، مارکیٹ میں شیطان، مسجد میں وسوسات اور خیالات، مگر حضرت عمر سے اللہ کے نبی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں، عمر میں نبی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جہاں سے آپ کا گزر ہوگا شیطان نہیں آ سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ عیسائی دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات تھی، معمولی سا لباس ہے، پیون لگے ہوئے ہیں، پرانا بوسیدہ لباس ہے۔ حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین آپ کو تو اللہ نے عزت دی ہے، مسلمانوں کے آپ بادشاہ ہیں، کافروں سے، بڑے بڑے سرداروں سے آپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں، میری خواہش یہ ہے یہ لباس اتار کر کوئی نیا لباس پہن دیں، عالی شان لباس استعمال کیجئے، شاہی لوگوں کے پاس جائیں گے اور کفر کی دنیا میں آپ جا رہے ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ آپ کو جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن الجراح سے، عبیدہ آپ کیسی بات کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں میں ذلیل تھا، ہم ذلیل تھے، ہمیں اسلام نے عزت دی ہے، آج اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو، کسی اور طریقے کو اپنے لیے عزت کا باعث سمجھیں اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ اسی پرانے لباس میں، اسی سادگی کے انداز میں، اسی حلیہ میں جا کر بادشاہوں کے سامنے بات کر کے، اس لیے عزیزو ان کے سامنے ایمان تھا، لباس، چال ڈال، حلیہ یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، اندر جب روشن ہوتا ہے باہر کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں اپنا میک اپ، اپنی حلیہ کو سنبھالنے بنانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے اندر ایمان کی روشنی ایمان پڑ گئی ہے۔ آپ کی حکومت اور بادشاہت کا دور ہے، اسلم آپ کے خادم ہیں، بتاتے ہیں رات کو گشت کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے دروازے سے گزرے ہیں، اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ بتلایا میں عمر ہوں، آپ کے گھر سے بچے رو رہے ہیں، رات گزر گئی ہے، سارا مدینہ سو رہا ہے، اتنی دیر سے بچے جاگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، وجہ؟ عورت نے بتلایا امیر المؤمنین گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے ہیں، میں نے ویسے بچوں کو بہلانے کے لیے ہنڈیا چولہے پہ رکھی ہے، پانی چھڑا کر رکھا ہے، ابل رہی ہے، بچوں کو یہ تسلی دے رہی ہوں کھانا پکے گا آپ کو کھلا لوں گی، مگر بچے بھوک سے نہ ڈال ہیں، رو رہے ہیں۔ جب یہ آواز اندر سے سنی، مدینہ کا گپ اندھیرا ہے، عزیزو ساری دنیا مدینہ کی میٹھی نیند سو رہی ہے، وقت کا بادشاہ جاتا ہے، ایک خادم ساتھ ہے، بیت المال کا دروازہ کھولتے ہیں، اندر سے بورے بھرتے ہیں غلے کے، چاول کے، چینی کے، کھانے کے، اپنی کمر پہ خود سے اٹھاتے ہیں۔ نوکر نے کہا امیر المؤمنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ خادم حاضر ہے، نوکر حاضر ہے، فرمایا نہیں، آج میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا، آج اگر آپ نے اٹھا لیا کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ عزیزو اس سے بادشاہ ہوا کرتے تھے، خود سارا سامان اٹھا کر جہاں دنیا میٹھی سو رہی ہو وہاں بادشاہ وقت یہ کام کر رہا ہو، بتائیے عادل کی مثال دنیا لا سکتی ہے؟
جا کر دروازے پہ دستک دی، عورت کے حوالے کیا، باہر چولہا رکھا، لکڑیاں جمع کی، امیر المؤمنین نے آگ جلائی، پھونک مار رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں، عورت کو حکم دیا آپ آٹا گونے، میں آگ کا ماحول بنا رہا ہوں، آگ جلا رہا ہوں، داڑھی مبارک سے دھواں اٹھ رہا ہے، آپ آگ جلا رہے ہیں، آگ جلی، عورت کو حکم دیا روٹیاں بنائیں اور بچوں کو کھلائیں، انتظار سے بیٹھے، فرمایا امیر المؤمنین آپ چلے جائیے، اب بچوں کو کھلا کر ہم سلا دیں گے، فرمایا نہیں، میں نے بچوں کو روتے دیکھا تھا، آج میں اپنی آنکھوں سے بچوں کو کھیلتے دیکھنا چاہتا ہوں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں، یوں انہیں خوش رکھ کر عزیزو رات گئے دیر سے معاملات کو دیکھ کر یوں اپنی حکومت کو گزارا ہے۔ آج کی دنیا میں کفر کی دنیا کیوں نہ ہو، ہم تو کفر سے بڑے مرغوب ہیں، وہاں بھی اس درجے کے انصاف کسی کو مل نہیں سکتا۔ اگر انصاف دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے، اگر انصاف دیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے اندر ایک مثالی انصاف قائم کر کے مسلمانوں کا سر عزیزو فخر سے بلند کیا ہے۔ رات کا وقت مدینے سے باہر دور دیہات میں گئے ہیں، رات کو سوتے نہیں تھے، قوم کی رکھوالی کے لیے، رعایا کی دیکھ بھال کے لیے ساری رات گشت کرتے تھے۔ دور ایک دیہات میں گئے ہیں، ایک دیہاتی بیٹھا ہے جسے یہ اندازہ نہیں کہ آنے والا کون ہے، ایک خیمہ سا لگا ہے، وہ دیہاتی بندہ خیمے کے باہر بیٹھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے کرتے اس خیمے کے دروازے پہ پہنچے ہیں، دیہاتی سے پوچھا کیا بات ہے، جیسے اس کے پاس گئے خیمے کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، پوچھا صاحب کیا بات ہے، رات میں دنیا سو رہی، آپ باہر بیٹھے ہیں، اندر کون رو رہا ہے؟ اس دیہاتی نے بتلایا صاحب میری بیوی کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، علاج معالجہ تو ہے ہی نہیں، ہسپتال تو ہے ہی نہیں، ڈاکٹر تو ہے ہی نہیں، وہ تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ تڑپ رہی ہے، بچے کی ولادت کا وقت ہے تو وہ اندر تڑپ رہی ہے، رونے کی آواز اس کی ہے، میں برداشت نہ کر سکا، میں باہر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو اشارہ دیا، سواری پہ سوار ہوئے، سیدھے مدینہ منورہ پہنچے دیہات سے، اپنے دروازے پہ دستک دی، اپنی بیوی کو اٹھایا، اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا کر لا کر اس عورت کے خیمے میں چھوڑ دیا۔ جب ولادت کا مرحلہ ختم ہوا، اندر سے آواز آئی عمر تمہیں مبارک ہو، اپنے دوست کو خوشخبری سنا دو، ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ جب امیر المؤمنین بیوی نے کہا تب اس جوڑے کو، اس مرد عورت کو پتہ چلا یہ تو بادشاہ وقت ہے جو خود نہیں اپنی بیوی کے ساتھ ہماری خدمت کرنے کے لیے ہمارے خیمے میں آ پہنچا۔ عزیزو آج تو پڑوس میں پڑوسی روتے روتے رات گزار دیتا ہے، ہم تو میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اسلام اس طرح کی ترغیب نہیں دیتا۔ امیر المؤمنین تو مدینے سے باہر جا کر گھوڑے دوڑا کر نیل اڑا کر دنیا کو بتاتے ہیں، مسلمان کو سکھاتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی، حکومت سے سب کو شکوہ ہے، حکومت یوں نہیں کرتی، میں نے آپ نے ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا ہمارے محلے میں، ہمارے اس پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں اور خاندانوں میں فلاں آدمی پریشانی سے ہے، فلاں آدمی دکھ سے ہے، خود چل کر کس درجے میں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی بیوی کو لے جا کر اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ اس لیے عزیزو اسلام خدمت کا درس دیتا ہے، اسلام ہمدردی کا درس دیتا ہے، اسلام اخوت کا درس دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ ہم سب ایک ہیں، ہمیں دوسروں کو غم کو اپنا غم سمجھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ دسترخوان عام پر مسلمانوں کی دعوت فرمائی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک ایک کے پاس گئے، دسترخوان پہ ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کون کیا کھا رہا ہے۔ ایک صحابی کے پاس پہنچے،
وہ صحابی رسول بائیں ہاتھ سے نوالا لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں بڑی مشکل سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس صحابی رسول نے دکھایا، امیر المؤمنین غزوہ موتا میں میرا دائیں ہاتھ کٹ گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ ہوئی تھی، میرا دائیں ہاتھ کٹ گیا تھا، اس وجہ سے دائیں ہاتھ ہے ہی نہیں، بائیں ہاتھ سے نوالا لے رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک رقت طاری ہوئی، بڑے افسوس کا اظہار فرمایا دل میں کہ یار میری وجہ سے ایک آدمی کو تکلیف ہے، ہاتھ کوئی نہیں، آرڈر جاری کر دیا، آج کے بعد ایک سرکاری خادم اس کے ساتھ ہوگا جو اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کی خدمت کرے گا، تاکہ اس کی جو تکلیف ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں کم ہو جائے۔ ہمدردی، خدمت خلق کا جذبہ عزیزو اس درجے کا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال قائم کر دی، جو انسانیت کی خدمت کرتے کرتے، انصاف کا درس دیتے دیتے، اور جہاں تک ہر ممکن کوشش کرتے کرتے انسانیت کو راحت پہنچاتے۔ ذی الحج کا مہینہ ہے، 27 ذی الحج ہے، جو 4 دن کے بعد محرم الحرام شروع ہونے کو ہے۔ فجر کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں، مصلی رسول پہ ہیں، اور ایک شخص آیا ہے مجوسی، اس نے آ کر آپ پر وار کیا ہے، آپ زخمی ہو گئے، اور زندگی میں آپ دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ عمر آپ سے دعا مانگتا ہے مجھے شہادت عطا فرمانا، اور مدینہ سے باہر نہیں، میں تو آپ کے نبی کے شہر میں شہادت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت اس درجے کی، فی بلد رسول کا، کہ اللہ مجھے شہادت چاہیے، مگر مدینہ کے احاطے کے اندر میں مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ کتنی اللہ نے دعا قبول کر دی۔ مدینہ کی کیا شہادت تھی، مصلی رسول میں نماز کی حالت میں مسجد کے اندر اللہ نے شہادت عطا فرما دی۔ عزیزو، انسان جب من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کی بن ہی جاتے ہیں۔ اللہ سے جو مانگا شہادت چاہیے، آپ کے حبیب کے شہر میں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہوگا عمر تم نبی کے شہر میں کیا چاہتے ہو، ہم تو نبی کی مصلی میں، نبی کی مسجد میں تمہیں شہادت عطا فرمائیں۔ زخمی ہوئے، صحابہ نے اٹھا کر باہر لایا، آپ کو مشروب پلایا گیا، مشروب پلایا، وار کرنے والے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر چھرا مار کر، خنجر مار کر آپ کو زخمی کر دیا تھا۔ مشروب پلایا، پیتے ہی مشروب زخم کے راستے سے باہر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ فوراً اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا ایک درخواست کرنے لگا ہوں، درخواست یہ ہے، لگتا نہیں اب میں بچ سکوں، میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، آپ جائیے ماں جی کے پاس، حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے پاس جائیے اور ماں جی سے درخواست کیجیے اور کہنا عمر یہ کہہ رہے ہیں، یوں مت کہنا امیر المؤمنین یوں کہہ رہے ہیں، وہ آپ کی زوجہ ہیں، آپ کی لاڈلی بیوی ہیں، امیر المؤمنین نہیں کہنا بیٹا، جا کر یہ کہنا عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش ہے اگر میری شہادت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے صدیق کے پڑوس میں مجھے جگہ مل جائے۔ اجازت اس لیے مانگی تھی کہ حجرہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جگہ ان کی تھی۔ فرمایا پہلے سے اللہ کے نبی دفن ہیں اور میرے دوست ابو بکر دفن ہیں، ماں جی سے کہیے اگر اجازت ہو شہادت کے بعد میری تدفین یہاں ہو جائے۔ آپ کے بیٹے گئے ہیں، جا کر ماں جی سے پوچھا ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایثار کی، قربانی کی کیا تاریخ رقم کر دی۔ کوئی بھی اتنی مقدس جگہ کو، اپنے گھر کو عزیزو، اپنے ابا کے ساتھ کو، نبی کے ساتھ کو بھلا کو چھوڑ سکتا ہے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی مثالی قربانی دی، اتنا ایثار دکھایا۔ فرمایا جائیے جا کر عمر سے کہہ دیجئے آج عائشہ اپنی ذات پر تمہیں ترجیح دے رہی ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، سلامت رکھے، اگر آپ دنیا سے چلے گئے میری اجازت ہوگی آپ کو نبی کے روضے میں دفن کر دیا جائے۔ بیٹے آئے ہیں،
پاس بیٹھے لوگوں نے بتلایا امیر المؤمنین ماں جی سے آپ کے بیٹے ہو کر آئے ہیں، تکلیف میں ہیں، حالت نازک ہے۔ پاس والوں سے کہا مجھے اٹھا کر بٹھائیے۔ امیر المؤمنین آپ لیٹے رہیے۔ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میری ماں کا پیغام آیا ہے، میں لیٹ کر اپنی ماں کا پیغام نہیں سننا چاہ رہا، مجھے بٹھائیے۔ سہارے سے آپ کو بٹھایا گیا۔ بیٹا سامنے آیا، پوچھا بتائیے کیا ہوا؟ فرمایا عمر امیر المؤمنین ابا جی ماں جی نے آپ کو اجازت دے دی۔ کہنے لگے الحمدللہ، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جی بات سنیے، اجازت تو مل گئی ہے مگر میرے دل کے اندر ایک تسلی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے ماں جی نے مروت میں آ کر، میرے خیال میں آ کر مجھے اجازت دے دی ہو، شاید دلی اجازت نہ ہو۔ اے بیٹے جب میں دنیا سے چلا جاؤں، عمر کی روح پرواز کر جائے، عمر دنیا سے چلا جائے، مجھے چارپائی پہ لٹانا، پہلے نہلانا، کفن پہنانا، چارپائی پہ لٹا کر مجھے میری چارپائی کو ماں جی کے دروازے پہ لے جانا۔ اب کہنا عمر تمہارے دروازے پہ آیا ہے، اب عمر زندہ نہیں ہے، اب بتائیے آپ کی دلی اجازت کیا ہے؟ ماں جی نے فرمایا جاؤ عمر، تمہیں مبارک ہو جو بات میں نے کی تھی۔ صحابہ سے عرض کیا جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضے رسول میں آپ کے ساتھ دفن کیا جائے۔ یوں کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے شہادت بھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں آج تک وہ آرام فرما رہے ہیں۔ عزیزوں کتنے سچے لوگ تھے، کتنے سچے لوگ تھے، کتنی سچی زندگی گزاری، کتنی قربانی والی زندگی گزاری ہے، مگر اللہ رب العالمین کی قدردانی دیکھیے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم کسی ایمان والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ جو جتنی بڑی قربانی دے گا، اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنی ذات کو میری ذات کے لیے بے حیثیت، بے قیمت کر دے گا، میں اس کی وہ قیمت لگاؤں گا کہ دنیا اس کی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتی۔ ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے اپنی ذات کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی عزت کو بے قیمت، بے حیثیت کرنا پڑے گا عزیزوں، پھر اللہ اٹھاتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم ان شخصیات کی زندگی کو اپنانے کی اور ان کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔